परदेसी की बीवी और उसका आशिक। आशिक भी गुमनाम। अनीसा की जिस घर में शादी हुई थी ना, उसका शोहर बहुत अच्छा था। अनीसा से बहुत प्यार करता था। अनीसा उस पर दिलो जान से फिदा थी। अनीसा को उसने ना हथेली की छाले की तरह रखा हुआ था। अनीसा कोई भी ख्वाहिश करती, डिमांड करती, वो पूरा करता उसको। शायद जमाने की नजर लग गई उनको, या अल्लाह को यही मंजूर था। उसका शोहर सऊदी अरब में ना मजदूरी करता था। यहाँ पे वक्त के साथ साथ अल्लाह ने 3 बच्चे अता किए उनको। इस बार छुट्टी आना था उसने। रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हुआ है और वो बच ना पाया। दुनिया फानी से कूच कर गया। अनीसा पे तो जैसे क्यामत टूट पड़ी हो। अनीसा का जो माँ का घर था ना, उसके हमसाय में शादी थी कदीर नामी लड़के की। मंगनी थी। जब 4 पैसे आ जाए ना, तो मंगनी बड़ी धूमधाम से करते हैं, मंगनी भी सेलिब्रेट करते हैं। ढोल की शाम को बज रही थी, तो इधर उनको जो चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आई, तो सब लोग ना ढोल की बंद किए और पहुंचे साथ वाले हमसाए में घर में, अनीसा की माँ के घर में। वहां देखा तो अनीसा की माँ रो रही है, वैन कर रही है, मातम कर रही है। कदीर की माँ ने आगे बढ़ के अनीसा की माँ को थामा है। बहन क्या हुआ, क्यों रोई है, हो क्या गया, बताओ सही। कहती है अनीसा बेवा हो गई, मेरे ऊपर तो क्यामत टूट पड़ी, बिजली गिर गई मेरे ऊपर, सब बातें करती है। सब ने दिलासा दिया और फैसला किया कि हमारे हमसाय में इजहार है, यहाँ पे एक फौतगी हो गई है, तो उनको मना करते हैं, मंगनी बाद में कर लेंगे। उन्होंने फैसला करने के बाद कदीर के जो ससुराल वाले थे उनको मना किया कि मंगनी कुछ महीने, 1 महीने बाद कर लेंगे। और अगले दिन सब पहुंचे अनीसा के ससुराल में। वहां पे अनीसा से ताज़ियत की। कदीर की नज़र अनीसा पे पड़ी। अभी तो मैयत आई नहीं थी। अनीसा वहां पर बेसुध पड़ी है। कदीर को बड़ा दुख लगा। सब लोग आ गए अपने अपने घर में। कुछ दिन बाद कदीर उसकी अनीसा के शोहर की लाश भी आ गई, तदफीन हो गई। अनीसा के ससुराल वालों ने अनीसा पे ना जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उसे मारते पीटते, जुल्म करते, टॉर्चर करते, उसके बच्चों को मारते, उसे मनहूस कहते, धक्के देके, आखिर ना तंग आके मार पीट के एक दिन घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया। सुबह के वक्त वो दरवाज़ा बजा रही है। अनीसा की माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने अनीसा खड़ी है बच्चों को साथ लेके। उधर जो कदीर था बाहर, अपने पौधों की काट छांट में मसरूफ था। वो भी देखता है कि अनीसा सुबह सुबह इस हालत में आई है। माँ उसको अंदर ले गई, गपशप में मसरूफ है, बातों में कि हुआ क्या था। तो भाई भी, भाभियाँ भी, उसकी अनीसा के 2 भाई थे, वो भी बात सुनने का शोर सुन के आ गए। वो देखते हैं अनीसा सुबह सुबह यहाँ बैठी है, क्या हुआ। कहती है मेरे ससुराल वाले ने मुझको मार पीट के निकाल दिया घर से। कहते तुमको घर नहीं छोड़ना चाहिए था अपना। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा घर बनाया था, उसका घर था, उसके नाम पे था, तुमको उसमें हिस्सा मिलना था, तुम्हारा सामान था, हर चीज़ पे कब्जा कर लेंगे। और निशा कहती देखें भाई, वो तो मुझको मार रहे थे, ये देखें मेरी हालत, चेहरे पर जख्म के निशान थे, तो मैं क्या कर सकती वहाँ पे, कैसे रुकती वहाँ पे। बच्चों को मारते थे, धक्के धक्के निकाल दिए घर से। वो कहते कोई बात नहीं, हमारा अपना घर है, यहाँ पे रुको। आखिर ना भाभीियों को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। हफ्ता 10 दिन तो कैसे कैसे बर्दाश्त कर लिया। एक दिन अनीसा माँ के साथ बैठी है, गपशप में मसरूफ है। भाभी आके बड़ी कहती है कि अनीसा आज गर्मी बहुत है, काम भी ज़्यादा है, थकावट हो रही है, तुम मेरी हेल्प करा दो किचन में आके। अनीसा कहती भाभी मैं आई अभी। लो जी, वो दिन किचन में ये एंट्री होनी थी अनीसा की कि फिर वो किचन से बाहर निकल पाई। पहले आस पास किचन हवाले किया, फिर बर्तन साफ करने के हवाले किए, फिर जनाब उसको फर्श साफ करना, फिर कपड़े साफ करना। बनी बनाई मेड मिल गई, नौकरानी मिल गई उसको, पली पलाई। अब माँ को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि मेरी बेटी को उन्होंने काम वाली बना के रखा हुआ है। माँ अंदर अंदर कूटती रहती, समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो जो बहू है इसकी समझती ना। आखिर एक दिन उसने ना अपने बेटों को बुलाया, अब उठा के बात कर रही है, देखो तुम्हारी बहन है, नुकरानी नहीं है। अगर उसे बुरा वक्त आ गया तो तुम लोग सपोर्ट नहीं करो तो कौन सपोर्ट करेगा। अरे बातों में मसरूफ थी कि भाभियाँ जो कान लगा सुन रही थी अंदर आ गई। अच्छा हम घर में काम करें तो हम बहू हैं, हम नुकरानी, हम किसी की बेटी नहीं है, हमको नुकरानी बना के रखा है यहाँ पे। आपकी बेटी ने 4 दिन काम कर लिया तो सर पे आसमान उठा लिया, क्या हो गया ऐसा है तो। और जनाब इतना कहना था कि शोहर भी था ना, वो बीवियों की ज़ुबान बोले शुरू कर दिया। वो कहते हैं माँ आप अपने काम से काम रखें, अनीसा अकेली थोड़ी यहाँ पे रहती है, उसके बच्चे भी रहते हैं, खाना पीना कितना महंगा है, और वो कुछ काम कर लेगी तो उसका भी ध्यान बटा रहेगा। अच्छा इनका भी हाथ बटा देती है। और माँ को ना झाड़ पूंछ के वहाँ से चले गए। माँ को इतना बुरा लगा कि मेरे जो लाडले बेटे, जो मेरी ज़ुबान पे लब्बैक कहते थे हर बात पे, वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी बीवियों की ज़ुबान बोल रहे हैं। माँ सोचते सोचते ना माँ को हार्ट अटैक और माँ भी दुनिया फानी से कूच कर गई।
اب تو انیسا پہ نا اصل قیامت اب ٹوٹی تھی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد انیسا پہ ظلم شروع ہو گیا، انیسا پہ مار پیٹ بھی ہوتی، انیسا برداشت کرتی کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، اپنی بھابھیوں سے کہتی بھابھی وہ تو میرا پرایا گھر تھا نا، سسرال تھا، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، انہوں نے میرے پہ ظلم کیا، میں برداشت کر لیا، آپ تو میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ بھابیاں جناب آگے سے اس کو اور مارتی پیٹتی، برداشت کرتی۔ قدیر بھی یہ حالات ہمسایا تھا، معلوم پڑتے، دیکھتا رہتا، اندر ہی اندر اس کو بہت دکھ ہوتا ہے جب انیسا پہ ظلم ہوتا تو، پر کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ ادھر قدیر کی شادی طے ہو گئی، منگنی تو ہوئی نہیں، منگنی کے بعد نکاح ہوا اور اب رخصتی ہونی تھی، تو رات کو شام کو ڈیلی نہ ڈھول کی بجتی، سارے مہمان وہاں پہ اکٹھے ہوتے، محلے والے، ڈھول کی بجتی، ڈھولکی کے بعد اس کی بھابیاں بھی ڈیلی شام کو تیار ہو کے وہاں پہنچتی ڈھولکی میں۔ کبھی کبھی انیسا کے بچے بھی چلے جاتے، انیسا کا بھی دل کرتا ہے میں بھی جاؤں وہاں پہ ڈھولکی پہ، تو اس کی بھابیاں کہتی تو منحوس ہے، شادی والے گھر جا کے نحوست پھیلائے گی، گھر میں پڑی رہا کر، گھر میں کام نہیں ہے تیرے پاس، کام میں دھیان دے، اس کو لے کے نہ جاتے۔ انیسا اندر ہی کٹتی رہتی، پریشان رہتی، سوچتی کہ میرا شوہر تھا، مجھ کو کتنے نخرے میں رکھا ہوا تھا، وہ اچھے وقت اس کو بھولتے نہیں تھے، یاد کرتی رہتی ان کا۔ ہوتا کیا کہ اگلے دن مہندی تھی، مہندی والے دن بھابھی جاتی وہاں پہ، تو ادھر بچے گھر پہ نا کھیل رہے ہیں، گیند بیٹ سے کھیل رہے ہیں، بچے نے زور سے شاٹ لگائی ہے، وہ شاٹ جا کے لگی ہے ایل سی ڈی کو، بال جا کے ایل سی ڈی کو لگی، اور ایل سی ڈی پہلے ہی شاید ہلی ہوئی تھی، وہ زمین پہ گری اور چکنا چور ہو گئی، چکنا چور ہو گئی۔ ماں اور بچے ایل سی ڈی کے پاس کھڑے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا ہمارے پاس، اب یہ کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اتنے میں بھابیاں انٹر ہو گئی، بھابھی نے دیکھا ایل سی ڈی زمین پہ پڑی ہے، چکنا چور ہو گئی ہے، انہوں نے بچوں کو مارا ہے، کسی کو دھکا دیا، وہ دیوار میں لگا، سر پھٹ گیا، کسی کو منہ پہ مارا، انیسا کو تھپڑ مارا، اس کی جناب یہاں سے ہونٹ پھٹ گئے، اور دھکے دے گھر سے باہر نکال دیا۔ تم لوگوں نے کیا یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے اس کو، نکلو یہاں سے، پہلے اپنے شوہر کو کھا گئی ہے، پھر اپنے ماں کو کھا گئی، ہم کو بھی کھائے گی، مرتے کیوں نہیں ہو تم لوگ، جاؤ دفعہ مرو یا کہ یہاں سے کہیں۔ وہ دھکے دے گھر سے باہر نکال دیا۔ ابھی نا نیسا کے پاؤں میں چپل ہے، اور سر پہ دوپٹہ، اس کا بھی برا حال ہے، وہ سر سے سرکا ہوا ہے، بال ننگے ہیں، وہ گلی میں پال اونتنا جا رہی ہے، شام کا ٹائم ہے۔ ادھر وہ سامنے سے وہ آ رہا ہے، اس کا جو ہمسایا تھا قدیر، وہ دیکھتا ہے کہ انیسا جا رہی ہے، وہ گاڑی روکتا ہے، آواز دیتا ہے، انیسا اپنی دھن میں جا رہی تھی، کہتے ہیں نہ منزل تھی نہ منزل کا پتا تھا، وہ جا رہی ہے آگے آگے، یہ اس کو آواز دیتا ہے، وہ سنتی نہیں ہے، گاڑی سائڈ پہ لگاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، کہتا ہے نیسا میں نے تم کو کتنی آواز دی ہے، کیسے جا رہی ہو، کس حال میں ہو، تمہارے پاؤں میں چپل ہے، دوپٹہ تمہارے سر سے اترا ہوا ہے، ہونٹ میں تمہارا خون نکل رہا ہے، بچے کے سر سے خون نکل رہا ہے، ہوا کیا، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے بس کچھ نہ پوچھے، جب شوہر تھا تو میں شہزادی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، ماں تھا میں تو ماں کی لاڈلی تھی، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، بھابھیوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیا، میرا کوئی ہے نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی کہاں لے کے جائے گی، راستے کا پتہ نہیں ہے، شاید موت کی ڈھونڈ رہی ہوں میں، موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، کہتی ہے جب اپنے اپنے نہیں ہوئے تو آپ کیا کریں گے میرے ساتھ، چلیں، کہتی میرے ساتھ گھر چلو، گاڑی میں بیٹھو، زبردستی بچوں کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، انیسا کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، گھر لے آتا ہے۔ گھر میں تیاریاں، مہمان آئے ہوئے تھے، تیاریاں چل رہی تھی، شادی کی، اگلے دن شادی تھی۔ وہ دیکھتے ہیں نیسا کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، ہونٹوں سے، بچے سر سے خون نکل رہا ہے، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، بری حالت میں، وہ کہتا ہے نیسا کیوں لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ، کیا ہوا نیسا، کیا ہوا؟ انیسا کو پوچھ رہے ہیں۔ اب وہ لڑکا جناب جو وہاں پہ بات کرتا ہے، سب لوگ اس پہ حیران رہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہو کے ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نا بچپن سے، جب اسکول ٹائم سے میں نیسا سے پیار کرتا تھا، دل میں، اس ٹائم حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اور نہ میں کہہ پایا، آج میں اس پہ ترس نہیں کھا رہا، مجھ کو یہ موقع ملا کہ میں اپنے پیار کا حق ادا کر سکوں، میں نیسا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ نیسا بھی حیران پریشان، گھر والے بھی حیران پریشان کہ ہمارا بیٹا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا کل تمہاری شادی ہے، تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں تمہاری بیوی، کہتے ہیں میں سمجھا لوں گا، آپ فیصلہ کریں، آپ اجازت دیتے ہیں شادی کی؟ انیسا سے پوچھتا ہے، انیسا خاموش، انیسا کہتی ہے مجھ کو، پھر خاموشی توڑتی ہے کہ مجھ پہ اب ترس نہ کھائیں۔ کہتا ہے ترس والی بات نہیں ہے، میں کب سے انتظار تھا، شاید کتنے خواب میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا بچپن سے،
آج موقع ملا ہے تو میں موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ گھر والے مان جاتے ہیں کیونکہ گھر کا وہی کفیل تھا ایک۔ ادھر وہ اس کی بیوی نا اپنی بیوی کو فون کرتا ہے، ہونے والی بیوی کو، وہ کہتی ہے کہ نا ادھر فون پہ وہ کہتی ہے کہ ابو آپ کے لیے گاڑی پسند کر رہے ہیں، کس کے لیے گاڑی لیں؟ کہتا ہے گاڑی کو چھوڑو، کیا میں تم سے مل سکتا ہوں؟ اس کی ہونے والی بیوی کہتی ہے اتنے تاولے کیوں ہو رہے ہو، کل ہماری شادی ہو ہی جائے گی نا، کل مل لیں گے۔ پر اس کی آواز میں درد تھا۔ کہتا نہیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے فلانی جگہ پہ کیفے میں آ جاؤ۔ وہ لڑکی کیسے بھی وہاں پہنچتی ہے، ادھر مائیوں بیٹھی ہے وہاں پہنچتی ہے۔ ادھر جو قدیر ہے بچوں کو اور اس کو انیسا کو ساتھ گاڑی میں بٹھاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بچوں کو اور انیسا کو گاڑی میں بیٹھا چھوڑ کے اندر جاتا ہے، کافی شاپ میں جا کے اسے گپ شپ کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ نا بتاتا ہے کہ میری جب منگنی کیسے آگے پوسٹ پون ہوئی تھی، لیٹ ہوئی تھی، ہمارے ہمسائے میں فوتگی ہو گئی تھی۔ کہتی ہاں۔ کہتا ہے وہ اس لڑکی سے میں بچپن سے اسکول ٹائم سے بہت پیار کرتا تھا، اس کا میں دیوانہ تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس کی شادی ہوئی، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی جو ان سے ہے ماں کا انتقال ہو گیا، بھابھی نے مار پیٹ گھر سے نکال دیا، پہلے سسرال والوں نے نکال دیا۔ شاید وہ کچھ دیر بعد کہیں اطلاع ملتی کہ اس نے بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دیا یا ٹرین کے نیچے آ گئی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کہتی پھر ہوا کیا ہے؟ کہتا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ حیران پریشان لڑکی کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کی شادی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے قدیر کہ دیکھو زندگی کی ہر خواہش میں تمہاری بولنے سے پہلے پوری کروں گا، میں ہمیشہ تمہارا شوہر رہوں گا۔ اس کو سر چھپانے کے لیے میں کہیں بھی گھر لے کے دے سکتا تھا، پر میں پہ ترس نہیں کھانا چاہتا، اس پہ تہمت نہیں لگنی چاہتا۔ اس کی آخر بیوی کو کیسے بھی قائل کر کے منا لیتا ہے۔ اگلے دن اسی پنڈال میں میرج ہال میں 2 شادیاں ہوتی ہیں، پورے علاقے میں مشہور ہو جاتا ہے۔ انیسا کے بھائی کی کبھی اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ میں شادی کر رہا ہوں، سوائے اس گھر کے پورا محلہ شادی میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے تو تب بھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ انیسا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شاید وہ اس کے ذہن کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ جو میرا ہمسایہ مجھ سے اتنا چاہتا ہے، مجھے اتنا پیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک واقعے زندگی میں ہوتے ہیں ہم کو سبق سکھانے کے لیے۔ اس واقعے میں آپ کو کیا سبق ملا؟ اپنی رائے نہ لازمی دیجیے کمنٹ باکس میں۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔